تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری معطر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں how do you apply them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام سلام سے نکلا ہے، اور اسلام کا معنی بھی سلامتی دینا ہے، اور مسلمانوں کا جو علامتی تحیہ ہے کسی کو مبارک دینا، ویلکم کرنا، خوش آمدید کہنا، اس کا طریقہ سلام میں ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی عالم تھے. کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ میں نے یہ سنی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، اطعام الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام، رشتہ داریاں جوڑا کرو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی جو عبادت ہے وہ تو اللہ کے لیے رکھو اور لوگوں کو کے لیے یہ چیزیں رکھو. تو پہلی سنت یہ افشاء السلام، صرف سلام کرنا نہیں بلکہ سلام کو عام کرنا. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مسلمان معاشرے میں یہ چیز عام ہو. دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی سلام کرنا. اگر کسی نے نہیں سنا، کہیں مصروف ہے، تو 3 دفعہ بھی سلام کر دیا جائے. تیسری بات، سلام کے الفاظ کیا ہوں؟ تو السلام علیکم پہ 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ پہ 10 نے کیا، وبرکاتہ پہ 30 نے کیا. اور جب کوئی سلام کرے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے اچھا سلام کرو. یعنی اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. اس سے اور ردوہا، یا کم از کم اتنا تو کہہ دو. تو سلام کا جواب دینا اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے، اور سلام کرنا وہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں ایک حق اس کو سلام کرنا، اور اگر سلام کرے اس کا جواب دینا. اگر وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا، اگر وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، اگر وہ مر جائے تو اس کی تعزیت کرنا، اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، اور اگر وہ نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو غور سے سننا. اسی طرح ایک قیامت کی علامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علامت ہوگی کہ انسان جس کو جانتا ہوگا صرف اس کو سلام کرے گا. اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد سب سے پہلی سنت جو چھوٹی ہے، ہم صحابہ ہر ایک کو سلام کرتے تھے، چاہے جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. تم لوگ میں سے بعض لوگ صرف اس کو سلام کرتے ہو جس کو جانتے ہو، اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو جو بھی مسلمان ہو، اسلام کی علامتیں نظر آ رہی ہوں، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، افشاء السلام، کیونکہ یہ ہے کتنا مبارک کلمہ. اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر ہوں، اور فرشتے ہمیں یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سلام کون پہلے کرے، بڑا چھوٹا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سوار ہے، وہ جو آدمی چل رہا ہے اس کو سلام. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، جو آدمی پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کریں. اور جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹے ہوئے کو سلام کرے، جو گھر میں داخل ہو رہا ہے تو جو عام بیٹھا ہوا ہے داخل ہونے والا سلام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ تکبر سے پاک ہوگا. کیونکہ پہلے سلام کر لینے میں گویا کہ آپ کے اندر اپنی انانیت نہیں کہ یہ مجھے پہلے کہے، میں کیوں پہلے سلام کروں، میں بڑا آدمی ہوں. پہلے سلام کرنے والا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے، مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو شیخ الادب تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کوئی پہلے سلام نہیں کر سکتا تھا. تو یہ عادت ہم بنائیں، اور اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے کہ ہم تکبر جیسی خطرناک الامراض سے بری ہیں.
اسی طرح اگرچہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، حال پوچھا کرتے تھے، بچوں کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، کیسے جا رہے ہو، ٹھیک ہو۔ یہ چند اچھا، اگر غیر مسلم ہو تو اس کو سلام میں پہل نہیں کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے۔ اس کو اور کوئی جملہ آپ ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کر دے تو سنت یہ ہے تو آپ اس کو وعلیکم کہیں، یعنی جو تم نے کہا تمہیں بھی اس کو ہو۔ اور یہیں اگر کہیں ضرورت ہو جائے، یعنی ایسا برا محسوس ہو رہا ہو کہ ایسے ماحول میں ہو جہاں غیر مسلم کو اگر آپ سلام نہیں کرتے اس کی بہت زیادہ دل آزاری ہوگی، تو یہاں پر پھر علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو السلام علیکم کہہ دیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ تمہیں سلامتی دے، یعنی اللہ تمہیں اسلام جیسی مبارک نعمت کی توفیق دے، اور یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سلامتی ہے۔ تو یہ سلام اس وقت جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلام بہت کم ہے، اور اگر میں مغربی یا ڈیولپ کنٹریز کو ہم دیکھیں تو وہاں پر ان کا جو سلام ہے بہت زیادہ ہے۔ یورپین کنٹریز میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جا رہا ہو، خاص طور پہ جو پرانے یہاں کے گورے رہنے والے ہیں، ان کو آپ سلام کریں وہ بہت خوش ہوں گے، اور آپ کو جاتے ہوئے ہر آدمی سلام کرے گا، یعنی وہ گڈ مارننگ کہے گا، ہاؤ آر یو، ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے گریٹ ڈے۔ اور ہم مسلمان نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں اگر آپ کسی آدمی کو جانتے نہیں سلام کر دیں، وہ یوں گھور کے دیکھے گا کہ اس کا کوئی مطلب ہے میرے سے، کوئی مجھے کیوں سلام کر رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے کہ کوئی آدمی مطلب کے لیے سلام کرتا ہے۔ تو ہم سلام کریں صرف اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے اندر محبت کے اظہار کے لیے، کیونکہ ہم سلام جب کرتے ہیں تو آپس کی نفرتیں، آپس کی بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں، مسلمان معاشرے میں آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سلامتی کی سنت کی وجہ سے ہمارے پورے معاشرے کو، ہمارے گھرانے کو ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور اپنے نفس کو ہٹا کر سلام عام کرنے والا اور اس عظیم سنت کو پورا کرنے والا بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور سنت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔